تو آپ نے فرمایا کہ 360 جوڑ ہیں، اور ان جوڑوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حفاظت ضروری ہے۔ ظاہر ہے اب آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے مشین گھستی انسان بڑا ہوتا جاتا ہے تو اثر اس کے کوئی گھٹنوں پہ پڑتا ہے، کبھی ٹخنوں پہ پڑتا ہے، کبھی ہاتھ پہ پڑتا ہے، کبھی کونیوں میں پڑتا ہے۔ پرابلم تو ہے نا کتنا بڑا۔ تو پھر جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پین کلر کھا رہے ہیں، تو ایک بہت بڑا افیکٹ ہے انسان کی زندگی میں۔ اور کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی انسانیت پر۔ مذہب یہ نہیں کہ صرف عبادت ہی سکھاتا ہے بلکہ انسان کی پوری حفاظت کرتا ہے۔ غور سے ہم دیکھیں اپنے مذہب کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات کو دیکھیں تو اپنی پوری حفاظت نظر آتی ہے انسان کو ہر چیز کی۔ تب اس حدیث پہ آپ غور کریں کہ پہلے تو انفارمیشن دی، خبر دی کہ 360 جوڑ ہیں جو کام کرتے ہیں آپ، اور ظاہر ہے اسی پہ ہماری چلنا پھرنا اٹھنا سونا، اور مین چیز جو عبادت بھی اسی پہ ہے۔ آدمی بیچارہ عبادت سے رہ جاتا ہے، عجیب عجیب بیماری ہوتی ہے نا جی، اس کی جو جوڑ جینٹس کی ہوتی ہے، ڈپارٹمنٹ ہے باقاعدہ، اس کا علاج ہوتا ہے اس کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا علاج میں بتا دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ اس کا علاج اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا۔ کیا فرمایا کہ بھائی تم اس طرح کرو، یہ 360 جو ہیں اس کا روز صدقہ نکال دیا کرو۔ سب سے نیچی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے شروع کرتے ہیں کام کہ وہ بھی ثواب میں اس کام میں شامل ہو جائے۔ تو آپ نے صدقہ بتایا کہ بھائی صدقہ دو، اور صدقے کے ساتھ بھی ایک آسان طریقہ بتایا۔ اس سے آسان طریقہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں عورت ہو، بچہ ہو، مرد ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، غریب ہو، امیر ہو، سب ہی اس صدقے کو نکال سکتے ہیں بڑے آرام کے ساتھ۔ بالکل، بلکہ علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ یہ صدقہ نکالنا انسان پر واجب ہے۔ کتنا ضروری ہے دیکھیں، اس میں پروٹیکشن ہے نا انسان کی، سچ ہے کہ عبادت کی پروٹیکشن ملتی ہے انسان کو۔ تو بھائی اللہ کے نبی فرمایا کہ چلو ایسا طریقہ بتاتے ہیں کہ جس میں ہر آدمی شامل ہو جائے، غریب بھی امیر بھی، صدقے کے ایک انداز اللہ کے نبی نے فرمایا۔ کہتا چلا اس کا صدقہ میں بتا دیتا ہوں تمہیں کیسے کرنا ہے، ہر آدمی کر سکے جی کیسے کرنا ہے۔ صحیح صدیقہ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر استغفر اللہ، اللہ کا ذکر یہ کر لیا کرے تو انشاءاللہ یہ صدقہ اس کا ادا ہو جائے گا اللہ کے ذکر۔ اور اس سے آگے جو اللہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو سننے والی چیز ہے۔ دیکھیں فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ صدقہ ادا کر دیا، 360 دفعہ پڑھ لیا، ہر جوڑ پہ ایک صدقہ نکل گیا، اس کا تعداد کو پورا کر دیا، تو فرمایا جب وہ دن میں چلتا پھرتا ہوگا تو کسی شخص کو اگر دیکھنا ہو کہ جو دوزخ کی آگ سے آزاد ہو گیا تو اس کو دیکھ لو۔ یعنی جو یہ پڑھے گا، اللہ کا یہ ذکر کرے گا، تو اس کے بعد صبح وہ نہ صرف یہ کہ اس کی جسم کے جو اجزاء ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے، بلکہ وہ دوزخ کی آگ سے بھی آزاد ہو جائیں گے۔ تو فائدہ کیا اس کو وہاں پر آنے کا، بیٹھنے کا، سننے کا؟ مجھے بتائیں وجہ اس کی کیا ہے؟ جیسے اب اتنی بڑی حدیث، چھوٹی سی حدیث ہے الحمدللہ، لیکن کتنی انسان کی زندگی بنتی ہے آپ یہ دیکھیں، آخر تک دنیا دونوں سنورتی ہے اس چیز سے۔ تو چاہیے تو یہ حدیث سننے کے بعد ہم بھی سنیں، لوگوں کو بتائیے یار یہ تو کمال ہو گیا، اتنی بڑی روایت آ گئی ہمارے پاس۔ یہ صحابہ کرام کا انداز تھا، یار اتنی بڑی چیز آ گئی اللہ کے فضل سے، سبحان اللہ، ایک دوسرے کو بتاتے پھر رہے ہیں، اور جو مریض ہیں ان کو بھی بتایا جا رہا ہے۔ تو کیا ہو، چلو بھی چلو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، چلو بیٹھے صبح تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں، آدھا گھنٹہ، الحمدللہ کتنا فائدہ ہوگا۔ یہ نہیں کرنا، بس یہ کرنا ہے کہ جا کسی بزرگ کے پاس جا کے جی تعویذ تو دے دیں جی، فلاں فلاں مسئلہ حل ہے ہمارا، حل ہو جائے۔ کیسی کیسی چیزیں عنایت فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیں کتنا کتنا کتنے آسان اور کتنے زبردست عمل ہے یہ۔ بتائیں موت تک تو انسان نے پہنچنا ہی ہے، لیکن کتنی ہم ضائع کرتے ہیں چیز، وجہ اس کی کیا ہے؟
اس کی ضرور کوئی وجہ ہے پیچھے. اور نہ آدمی کو پاگل تو نہیں ہے, ہر چیز سائنس ہے, ہمارے دنیا کے ہر معاملے کو سمجھتے ہیں, ہر نفع اور نقصان کو ہم سمجھتے ہیں, لیکن یہ فائدہ ہمیں نفع سمجھ کیوں نہیں آتا, اس کی طرف کیوں نہیں دوڑتے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ تو حالانکہ وہ فائدہ ہے کہ جس کا انسان کو اندازہ ہی نہیں کر سکتا, سوچ بھی نہیں سکتا, آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی سمجھ آتی ہے, اب وہ یہ ہے کہ ہمارا یقین نہیں ہے. حقیقت بتاؤں